میرا دعویٰ ہے روز قیامت، میرا دعویٰ ہے روز قیامت، ان کے صدقے سے عزت ملے گی۔ اس کی چند اشعار میں نے چھوڑ دی، آخر میں پڑھوں گا۔ اللہ رب العزت کے دربار میں حمد و ثنا، حضور پر نور شافع یوم النشور حبیب دو جہاں، سید سروران حامی بے کسان، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، آپ کے درگاہ گوہربار میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور نبی کریم کے وصف حمیدہ اوصاف جمیلہ عادات کریمہ سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق نصیب فرما۔ آج کا ہمارا اچھوتا موضوع ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ مبارکہ۔ اسی کے اوپر فوکس کروں گا، اسی پر گفتگو ہوگی کہ سرکار کے ہاتھ کیسے ہاتھ ہیں۔ اگر ہاتھ پر تھوڑی سی بات کی جائے تو یہ ہاتھ سب سے بڑی رب کی نعمت ہے۔ اس ہاتھ کی برکت سے انسان کی بخشش بھی ہوتی ہے، اس ہاتھ کی برکت سے انسان صدقہ کر کے سخاوت اور سخی کا درجہ پاتا ہے، اسی ہاتھ کی برکت سے انسان تلوار پکڑ کے شجاعت کا مرتبہ پاتا ہے، اور اسی ہاتھ کی برکت سے انسان اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلا کر نور کی خیرات مانگتا ہے۔ اور اسی ہاتھ کی برکت ہے کہ جب یہ ہاتھ در مدینہ کی طرف اٹھے تو یہ خالی نہیں لوٹتا، محبوب کریم ضرور عطا فرماتے۔ یہ ہاتھ ہے جو انسان کو سہارا بھی دیتا ہے، جو دل کے اندر ایک جلالی کیفیت بھی پیدا کرتا ہے، اور یہی ہاتھ ہے جب اٹھے تو کسی کی قسمت کو بدل دیتا ہے، کسی کی قسمت کو گرا دیتا ہے۔ اس ہاتھ کی برکات اتنی بلند ہیں کیونکہ کائنات میں دو چیزوں سے شروعات ہوتی ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ بھی لے لو، اس کے اندر سب سے پہلے یا تو ہاتھ اپنا کام کرتا ہے یا زبان اپنی کام کرتی ہے۔ اس لیے بخاری شریف کی حدیث کے اندر میرے محبوب آقا نے فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ جب پوچھا گیا یا رسول اللہ افضل المسلمین، یا رسول اللہ افضل مسلمان کون ہے، نبی پاک نے فرمایا افضل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ یا رسول اللہ آزاد تو اور بھی تھے، 360 جوڑ ہیں، آپ نے ان کا ذکر نہیں کیا، آنکھوں کا ذکر نہیں کیا، کانوں کا ذکر نہیں کیا، اسی طرح پاؤں کا ذکر نہیں کیا، دل کا ذکر نہیں کیا، جوارے کا ذکر نہیں کیا، ہاتھ اور زبان کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے فرمایا زندگی کی کوئی بھی کام ہے اس کی شروعات یا تو ہاتھ سے ہوتی ہے یا زبان سے ہوتی ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ لے لو ہو، اگر پڑھنے پڑھانے کے ساتھ تعلق ہے تو پہلے جب انسان تعوذ تسمیہ پڑھے گا، بسم اللہ اور اعوذ باللہ پڑھے گا، تو اس میں بھی ہاتھ سے پہلے زبان کا کمال پایا جائے گا، اور جب ہاتھ بڑھائے گا کتاب کی طرف تو اپنا علم حاصل کرنے کے لیے پہلے ہاتھ سے شروعات کرے گا۔ کوئی کتاب کھولے گا، قرآن کھولے گا، تورات کھولے گا، انجیل کھولے گا، زبور کھولے گا، کوئی اپنی مقصودی سبق کے علاوہ کوئی کتاب کھولے گا تو سب سے پہلے ہاتھ کا کمال پایا جائے گا۔ ہاتھ کے ذریعے وہ کتاب کھولے گا۔ اپنے موبائل سے کوئی میموری میں سے کوئی بھی کتاب نکالنی ہو تو ہاتھ کا استعمال کرنا پڑے گا، پڑھنا ہو تو زبان کا
استعمال کرنا پڑے گا۔ اب بتائیے زندگی کا کون سا شعبہ ہے جس کے اندر سب سے پہلے ہاتھ کا کمال نہیں پایا جاتا یا زبان کی شروعات نہیں پائی جاتی؟ اس لیے ہاتھ وہ کمال رکھتا ہے کہ اسی ہاتھ کی برکت سے انسان بلندیوں پر چڑھتا ہے، اسی ہاتھ کی وجہ سے انسان پستیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہی ہاتھ ہے، جب آمنہ کے لال کے ہاتھ وہ کمال رکھتے ہیں، جب اٹھیں تو چاند کو چین لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، جب یہ ہاتھ اٹھیں چاند کو چیریں، جب ہاتھ کا اشارہ ہو تو سورج واپس پلٹے، یہی ہاتھ ہے جسے رب کائنات نے اپنے محبوب کے ہاتھ کو ید اللہ کے نام سے تعبیر کیا۔ 26واں پارہ سورہ فتح، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ادھر سے سبحان اللہ ڈھیلی آئی ہے، ذاکرین رات دن پڑھنے والے تو یہ زیادہ ہیں، ان کو عامیت دی جاتی ہے حدیث رسول کے مطابق، ان کی آواز بڑی ڈھیلی آئی، ڈنڈا چلے تو تب چلتے ہو، دوبارہ پڑھوں گا، محبت سے بولنا سکھاؤں گا۔ آئیے اللہ کا قرآن، رب نے اپنے محبوب کا اپنے محبوب کے ہاتھ کی بات کو چھیڑا، فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ غلام ہے رسول کہا جاتا ہے سنی قرآن نہیں پڑھتے، میں نے کہا سنیوں سے سنو تو قرآن پڑھتے ہیں۔ تم کسی اور کو سننے جاتے ہو، کبھی سنی کو بھی سنا کرو، جو صحیح العقیدہ ہو، پیر سیال کا غلام ہو، رجلی سوچ کا مالک ہو، جب بھی رسول اللہ کی بات کرتا ہے تو قرآن سے شروعات کرتا ہے۔ میرے رب کائنات نے فرمایا، اے محبوب جنہوں نے بیت شجرہ کے نیچے آپ سے بیعت کی ہے، ان الذین یبایعون انما یبایعون اللہ، فرمایا جس نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اس نے آپ کے ہاتھ پر نہیں، ید اللہ، انہوں نے تو اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ اب بتائیے رسول اللہ کا ہاتھ، سوچئے ذرا، رسول اللہ کا ہاتھ، رب نے اپنا ہاتھ کہا۔ میں کس سے کہانی پڑھوں تو بولنا نہیں ہے، اگر قرآن سے حوالہ دوں تو پھر نہ بولو تو حوصلہ شکنی ہوگی۔ ذرا غور فرمائیے، یہ اللہ کا قرآن ہے، فرمایا محبوب جس نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اس نے آپ سے بیعت نہیں کی، اس نے رب سے بیعت کی ہے۔ اب بتائیے رسول اللہ کا ہاتھ کس کا ہاتھ؟ اللہ کا۔ سیدی مرشدی،
نہیں حالے تک یہ شک کی بیٹھے ہو پتہ نہیں تو آڑے ہوتے کوئی اور رنگ چڑھا بیٹھے رسول اللہ کا ہاتھ کس کا ہاتھ نہیں نہیں دھیرے بولے ہو رسول اللہ کا ہاتھ کس کا ہاتھ ملا یہ شرک نہیں ہے یہ اللہ کا قرآن ہے رب کا فرمان ہے رسول اللہ کا ہاتھ رب کا ہاتھ رب نے کہا ہے اور فرمائیے رسول اللہ کا ہاتھ رب کا ہاتھ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم انہوں نے اللہ کے ساتھ بیعت کی ہے اے محبوب آپ کے ہاتھوں پر رب کا ہاتھ ہے اب اور فرمائیے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ کو ید اللہ کے ساتھ تعبیر کیا گیا کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے مالک الملک تو ہاتھوں سے پاک ہے پھر کو محبوب کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ قرار دے رہا ہے فرمایا جو قدرتیں میں نے اپنے دست قدرت میں اپنی شان کے مطابق رکھی ہیں وہ قدرتیں میں نے رسول اللہ کے ہاتھ میں عطا فرما دی ہیں اب غور فرمائیں محبت سے بولیے سبحان اللہ اب محبوب کریم کا دربار ہے ابو جہل آتا ہے واقعہ مشہور ہے محبوب کریم کے سامنے آگے ہاتھ کرتا ہے بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے میرے محبوب کریم نے فرمایا تیرا ہاتھ جو میرے قرب میں ہے اگر اس کے اندر جو چیز ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں تو مان جائے گا کہاں بولو فرمایا نبی پاک نے اے ہاتھ کے اندر والی چیز بول کے بتا میں کون ہوں اس وقت پتھروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور فرمائیے یہ ہے محبوب کریم کی ذات اور ابو جہل کا ہاتھ نبی پاک کے قریب گیا اب ہاتھ سرکار کے قریب جائے ہاتھ پہچان جائے نبی کا قرب مل گیا ہے کنکریاں پہچان جائے نبی کا قرب مل گیا ہے اب نبی کا ذکر کرنا ہے اب غور فرمائیں یہ نبی کا ہاتھ اس کا کمال کیا ہے جنگ بدر ہے صحابہ فرماتے ہیں جنگ بدر میں ہماری تلواریں ہاتھوں سے چھوٹنے لگ گئی ہمارے ہاتھ شل ہونے لگ گئے ہاتھوں کے اندر طاقت اور پاور ختم ہونے لگ گئی میرے محبوب آقا اپنے خیمہ سے باہر نکلے سرکار نے مٹھی خاک کی بھری زمین سے اب میرے محبوب آقا نے اپنی ید اللہ کے ہاتھ سے تمام کافروں کی طرف پھینکی اور فرمایا شاہد الوجوہ بخاری شریف کی حدیث ہے فرمایا شاہد الوجوہ تمہارے منہ پھرے اب غور فرمانا اب سرکار نے مٹھی خاک کی پھینکی پھیلائی اب جتنے بھی کافر تھے ہزاروں کی تعداد میں ہر ایک کی آنکھ میں وہ مٹی گئی وہ سنگرے لے گئے اب بتائیے اب میرے محبوبہ کا کہ اس عمل کو قرآن نے اپنی زینت بنایا اور رب نے اس فعل کو اپنا ہاتھ قرار دیا فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى فرمایا وَمَا رَمَيْتَ اے محبوب جب تو نے کنکر مارے تو نے نہیں مارے اِذْ رَمَيْتَ جب تو نے مارے وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى
وادی میں جا مرے، کیونکہ اللہ کا قرآن ہے۔ محبوب کریم کے بارے میں فرمایا، محبوب کریم جب تو نے نہیں مارا، جب تو نے مارا وہ تو کنکر رب نے مارے، اب رسول اللہ کا ہاتھ ہے، سرکار کا ہاتھ کافروں کی طرف مٹی پھینک رہا ہے۔ رب نے اس فعل کے، اس کام کو، اس شغل کو، اس محنت کو اپنا ہاتھ قرار دیا، اپنا فعل قرار دیا۔ بتائیے رسول اللہ کا ہاتھ کس کا ہاتھ؟ مولانا یہ شرک نہیں ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، فرمایا تو نے نہیں مارا جب تو نے مارا، ولکن اللہ، جہاں لاکن لگتا ہے یہ اصول فقہ ہے، ما قبل کی کلام کو رد کر دیتا ہے۔ فرمایا جب تو نے مارا، ولکن اللہ رما، فرمایا لیکن وہ تو رب نے مارا۔ اب اور فرمائیے، رب کائنات نے محبوب کریم کا پھینکنا، رمی کہتے ہیں پھینکنے کو۔ جب حاجی شیطان کو کنکر مارتا ہے، وہاں بھی یہ الفاظ بولے جاتے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں رمی کرنے جا رہے ہیں، شیطان کو کنکر مارنے جا رہے ہیں۔ اب رب نے محبوب کی رمی کو اپنی رمی کہا، سرکار کے فعل کو اپنا فعل کہا۔ بتائیے رسول اللہ کے ہاتھ کا کمال، جو ہزاروں کافروں کی آنکھوں میں سنگریزے جا رہے ہیں، یہ کمال میرے محبوب کے ہاتھ کا ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نبی ہمارے جیسا اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، دو ہاتھ اس کے دو ہاتھ ہمارے، دو آنکھیں اس کی دو ہماری، دو کان اس کے دو ہمارے، دو پاؤں اس کے دو ہمارے، میں نے کہا یہاں بھی آنا، رسول اللہ کا ہاتھ ہے، رب اپنا ہاتھ قرار دے رہا ہے، رب اس کے فعل کو اپنا فعل قرار دے رہا ہے۔ قرآن ہے تیری اور میری کوئی کہانی نہیں، کوئی قصہ نہیں، کوئی من گھڑت نہیں، کوئی اختراع نہیں، بلکہ اللہ کا قرآن ہے۔ فرمایا محبوب کریم کا پھینکنا رب کا پھینکنا ہے۔ بتائیے رسول اللہ کے ہاتھ کے ساتھ کوئی مماثلت نہیں کر سکتا، ذات تو بڑی دور ہے۔ اب سرکار کے ہاتھ اتنے باکمال ہیں کہ نبی پاک کے ہاتھ کے ساتھ کوئی مماثلت، کوئی ہمسری نہیں رکھ سکتا، تو بچائیے ذات رسول تو اس سے زیادہ بلند۔ اب ہاتھ پر جو علماء نے پاس کی ہے کہ رسول کریم کا ہاتھ اتنا باکمال تھا، برا بن عازب جیسا شخص، کسی نے پوچھا قربانی کے جانور میں کتنے عیب ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہہ دیا کہ محبوب کریم نے فرمایا اس طرح 4 انگلیاں کی نا، توجہ میری طرف رہے، اس طرح 4 انگلیاں کی، پھر نیچے کر دی، کہا میری انگلیاں تو سرکار کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں۔ سمجھے نہیں آپ بات؟ پہلے انگلیاں بڑھائی، پھر نیچے گرائی، کہا لوگوں میری انگلیاں سرکار کی انگلیاں جیسی نہیں ہیں، میرے پورے سرکار کے پورے جیسے نہیں ہیں۔ فرمایا سرکار کے ہاتھ بھی باکمال ہیں، انگلیاں بھی باکمال۔ احباب وقار سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا انگلی کا کمال۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں سرکار کا بچپن ہے، میرے نبی جھولے میں جھول رہے ہیں، سرکار اپنے پگھوڑے میں موجود ہیں، میرے محبوبہ کا اپنی شہادت کی انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، جدھر نبی کی انگلی جاتی ہے چاند بھی ادھر جاتا ہے۔ میں نے کہا اب سے بولی سبحان اللہ، جدھر محبوب کریم کی انگلی جائے چاند ادھر جائے، اس لیے تو بریلی کا تاجدار بول اٹھا چاندی جھک جاتا
چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اور فرمائے چاند کئی ٹن وزنی ہے لیکن میرے محبوب کی انگلی کئی ٹن وزنی پر بھی پاور رکھتی ہے. فرمایا انگلی ہلائیں زمین پر، چاند رقص کرے آسمان پر. بتائیے رسول کریم کی انگلی کا کمال اتنا ہے، ہاتھ کا کتنا بڑا کمال ہوگا. دھیرے بول رہے ہیں. سرکار کے ہاتھ کے ساتھ جسے محبت ہے وہ محبت سے بولے. تاجدار ختم نبوت یہی محبوب کریم کے ہاتھ ہیں. حضرت طفیل بن غلوی فرماتے ہیں ایک جنگ کے اندر صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی. میرے محبوب آقا کے دربار میں آ گیا، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، کھجور کا ایک ٹہنی پڑی ہے. سرکار نے فرمایا یہ ٹہنی اٹھا کے لا. صحابی کے ہاتھ میں تھی تو لکڑی تھی، جب میرے محبوب کریم کے ہاتھ میں آئی وہ لکڑی تلوار بن گئی. اور فرمائیے میرے نبی کا ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسا نہیں، نبی کا ہاتھ صحابی کے ہاتھ جیسا نہیں. صحابی کے ہاتھ میں ہو لکڑی، وہی لکڑی نبی کے ہاتھ میں آئے تو تلوار. بتائیے نبی کے ہاتھ کا کمال. یہ میرے نبی کا ہاتھ. اگر پتھر سے پانی نکلے کوئی کمال نہیں، زمین سے پانی نکلے کوئی کمال نہیں. اور فرمائیے لیکن میرے نبی کا ہاتھ، سبحان اللہ، محمد سے بولنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ایک جنگ کے اندر صحابہ پیاسے، جانور پیاسے، مسافر پیاسے. صحابہ حاضر ہوئے در رسول پر، یا رسول اللہ ہم خود پیاسے، ہمارے جانور پیاسے، بچے پیاسے اور گھر والے پیاسے. میرے محبوب آقا نے فرمایا کچھ تھوڑا سا پانی لاؤ. ایک مشک میں پانی لایا گیا. میرے محبوب آقا نے فوادع یدہ فی الرکوۃ، میرے محبوب آقا نے اپنا ہاتھ مبارک اس رکوہ میں، اس مشک میں ڈالا. جو ہی سرکار نے ہاتھ رکھا، ہاتھوں کی انگلیوں سے چشمے جاری ہونے لگ گئے. ہاتھوں کی انگلیوں سے چشمے جاری ہوئے. ادھر مدینہ میں چشمے جاری ہیں، ادھر بریلی کا تاجدار کا قلم اٹھتا ہے. آپ نے فرمایا انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری. فرمایا گوشت سے پانی نکالنا، گوشت سے پانی نکالنا یہ عقل سے ماورا ہے، لیکن یہ رسول اللہ ہے کہ اپنی ہاتھ کی انگلیوں کے گوشت سے پانی نکال رہے ہیں. حضرت طفیل فرماتے ہیں میں نے ابو ہریرہ سے پوچھا تم کتنے تھے؟ فرمایا واللہ اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی کافی ہو جاتا. اس دن ہم صرف 1500 تھے. 1500 نے سیر ہو کر پیا، ان کی سواریوں نے پیا، ان کے گھر والوں نے پیا. بتائیے رسول اللہ کے ہاتھ کا کمال کہاں تک پہنچا.
اور آخری بات کروں گا، ٹائم ختم ہو چکا ہے، موضوع بڑا لمبا ہے۔ رب کائنات نے جب کائنات کو بنایا، ساری کی ساری امتوں کی تقدیر کو لکھا، جب محبوب کریم کی تقدیر اور امت کی باری آئی، میرے رب نے فرمایا قلم لکھ، اکتب یا قلم، اے قلم لکھ، مالک الملک کیا لکھوں؟ فرمایا لکھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب یہ کلمہ لکھا، مالک آگے کیا لکھوں؟ فرمایا وآخذ بہ وأعطی بہ، فرمایا یہ بھی ساتھ لکھ۔ سبحان اللہ۔ آخذ اعطی، اخذ یاخذ سے آخذ جملہ ہے، فرمایا جو بھی میں لوں گا۔ سبحان اللہ۔ توجہ کرنا، توجہ، کنز العمال کا حوالہ دے کے جا رہا ہے۔ فرمایا وآخذ بہ، جو بھی میں تم سے لوں گا، فرمایا وہ رسول کے واسطے سے لوں گا۔ جو عمل تم سے لوں گا، اب آخذ فعل متعدی ہے، آپ کو سمجھنا ہے تو کچھ درس نظامی کے طلباء کو آ جائے۔ فعل متعدی کے لیے مفعول ضروری ہوتا ہے، جہاں رب رسول کا معاملہ آ جائے اور اللہ یا رسول صرف فعل متعدی بول دے، مفعول نہ ذکر کریں، اس سے مراد عام مفعول ہوتا ہے۔ فرمایا جو بھی چیز کائنات کی ہے، فرمایا جب بھی رب لے گا محبوب کے وسیلہ واسطہ سے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ میں نے کہا ابتدا سے لے کر انتہا تک ہاتھ پہ بات کروں گا، آگے پیچھے نہیں جاؤں گا، ابھی بہت سارے واقعات باقی، لیکن حدیث پوری کر کے اجازت چاہوں گا۔ فرمایا وآخذ بہ، جو بھی اے کائنات کی مخلوق تم سے لوں گا، واسطہ محمد کے لوں گا۔ وأعطی بہ، جو بھی عطا کروں گا وہ بھی محمد کے واسطہ سے عطا کروں گا۔ لین دین رب کا انسان کے ساتھ درمیان میں کون؟ سبحان اللہ۔ لین دین تیرا میرا ہو، درمیان میں کوئی آ جائے وہ وکیل بن جاتا ہے، لیکن رب انسان کے ساتھ ڈائریکٹ لین دین نہیں کر رہا۔ فرمایا لین دین کرنا ہے، جو لینا ہے وہ بھی محبوب کریم کے واسطہ سے، جو دینا ہے وہ بھی محبوب کریم کے واسطہ سے۔ یہ کس نے لکھا؟ اللہ کی قلم، تقدیر الہی کی قلم نے لکھا، جس کو دست قدرت کا قلم کہا جاتا ہے۔ اور میں جو بھی لوں گا محبوب کریم تیرے واسطے سے لوں گا۔ اب یہاں ذرا سوچو، جو نبی سے ہٹ کر رب کو دینا چاہتا ہے، رب فرماتا ہے وآخذ بہ، جو بھی لوں گا واسطہ نبی کے لوں گا۔ وأعطی بہ، جو بھی دوں گا واسطہ نبی کے دوں گا۔ اب یہاں آ کے سر سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک جو کچھ ملا، انسان کی جو نعمت سے ملتی ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے حدیث پاک کی روح سے، فرمایا وہ ملتی واسطہ نبی کے ہے۔ بس یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ وآخذ بہ وأعطی بہ، ان الفاظ کو یاد رکھو نہ رکھو، ان الفاظ کو یاد رکھ لینا کہ لین دین جب بھی رب کے ساتھ کسی کا ہوتا ہے تو واسطہ نبی کے ہوتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا میرے نبی پہ سارا دارو مدار ہے، قرآن میں بیان پروردگار
آخذ بھی و اوتی بھی، جو بھی لوں گا واسطہ نبی کے، جو بھی دوں گا واسطہ نبی سے، پھر ہمیں کہنا پڑے گا میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے۔ لین دین کا تعلق نبی کے دار و مدار پہ ہے، دینے کا تعلق ذات نبی کے ساتھ ہوگا تو رب قبول کرے گا، لینے کا تعلق ذات نبی کے ساتھ ہوگا تو رب عطا کرے گا۔ اس لیے اس اصول کو اپنے ذہن میں نقش کر لو، اس اصول کو اپنے ذہن میں راسخ کر لو، اس اصول کو پکا لو۔ جب تک بھی کچھ لینا ہے درمیان میں نبی کا نام لے کے لینا ہے، کچھ دینا ہے تو نبی کے نام سے دینا ہے۔ اس لیے لین دین رب کے ساتھ ذات نبی کا واسطہ، یہ ہمارا عقیدہ کنز العمال کی حدیث، اور قلم نے لکھا ازل سے، جب امت بنی نہیں اس وقت سے لکھا کہ اے امت مصطفیٰ، جو دوں گا وہ بھی نبی کے وسیلہ سے دوں گا، جو لوں گا وہ بھی محمد کے وسیلہ سے دوں گا۔ اللہ ہمیں اسی عقیدے پر قائم و دائم رکھے، اور اللہ ہمیں اسی عقیدے پر ہی موت نصیب فرمائے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کریں۔